ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے. فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا. تابعی ہیں. فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی, پھر درود شریف سے بھی ہو گئی. محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت طبیعت چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں, بس اللہ اللہ کروں, بس نہ میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے, کو 10 منٹ ملے تو میں کچھ 4 نفل پڑھ لوں, میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے, اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کچھ 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ, میں نہ تسبیحات پڑھوں. فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7, غربت تھی, کام ملتا کوئی نہیں تھا, اور میں کام چور نہیں تھا, کام ڈھونڈتا تھا, پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے. تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی, پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی, آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی. یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی, کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی. آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی. شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا, پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا, کام ملا کوئی نہیں. تو میرے دل میں خیال آیا, چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا, چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا, نہر کے, شدید دھوپ تھی, ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی. میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا, اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی, دھوپ بھی پورے زور پہ, پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ. فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ. میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے. میرے استاد لکھا کرتے تھے, یہ ان کا شعر ہے, وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے, مجھے ساز دے, اور مجھے نیم شب کا نیاز دے, دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں, مجھے ایسا ذوق نماز دے. اور میں تیری بہار کا پھول ہوں, میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے, مجھے میری شاخ سے توڑ لے, مجھے اپنی زلف کا ناز دے. بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے, دل ڈھلنے لگا, عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا. اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی, بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے. کہتے میں نے اپنے اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا, رومال میں کی آخی دے پنجابی صافہ, کہتے ہیں اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے, چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی. کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی, پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں. فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا, سلام لیے, کونے میں میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں, میں روٹی لے کے آئی. میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے, تو کئی دنوں کی غربت ہے, یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے. فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں, سمجھ لیں سلاد, اچار, ہر چیز ساتھ لائی. میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے, آپ کھانا کھا لیں آ جاتے. کھانا اس نے چن دیا. میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا؟ بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا؟ یہ سارا کچھ کیسا ہے؟ تو کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے, پتہ نہیں کس کریم کی. میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی, اتنا اناج ہے, اتنا گندم ہے, کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے بڑا کچھ آیا تھا, اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا
کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا۔ جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز مانگ، ہر چیز مانگ۔ یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر، تو مانگنا وہ تجھے دے گا، تو اس کی بارگاہ میں کشکول طلب دراز تو کرنا۔ اور ترمذی شریف میں عجیب لفظ ہے، رسول کائنات نے فرمایا، رب کریم فرماتا ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے۔ اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں، او بھائی لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہو تو وہ کیا تمہیں عزت دیں گے؟ وہ تو کل اچھا کہتے ہیں پرسوں برا کہنے لگ جاتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے گڈ بک میں آنا چاہو گے تو وہ تو سویرے تمہارے بارے میں کچھ کہیں گے، شام کچھ اور کہیں گے۔ اپنی روحانی زندگی آباد کریں، اپنے مصلے کو وقت دیں، اور دنیا سے چھپ کر اس موبائل کو بند کر کے اور اپنے آپ سے بھی چھپ کے اور تنہا ہو کے چھپا کے سارا کچھ اپنے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کے حضور حاضری دیں۔ سنو نا ترمذی کی حدیث، اور اسے یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھرنا، دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ فرمایا اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا، اور لوگ ہیں کہ الٹا مذاق اڑائیں گے۔ آپ کی جس سے بڑی پکی یاری ہے نا، پکی، وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے 50,000 مانگا نہیں، اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر تو پھر ختم ہو گئی دوستی۔ لوگوں کی تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے۔ کریم محبوب فرمانے لگے بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا، تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، تو دعائیں مانگ، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کے حضور عرض کر۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ محبوب نے اس سادگی کو پسند کیا، اختیار کر لیا، اس فقیری کو، اس کو اختیار کر لیا۔ اور جب کہا نا ابو جہل نے کہ دل تو بڑا کرتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کے ساتھ ہم بھی آ کے بیٹھے، لیکن یہاں بلال بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں حضرت عمار بن یاسر بیٹھے ہوتے ہیں، ان غرباء کے بیچ بڑا سٹیٹس ہوتا ہے نا لوگوں کو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب حجامت کرواتے تھے تو کینچی، کنگا، یہ چیزیں اپنی استعمال کرتے تھے، تو ایک حجام آپ کی حجامت کرنے آتا تھا، نائی بھی کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، تو وہ آیا کرتا تھا حجامت کرنے۔ تو ایک دن وہ آیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے چار پائی بھی اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ ایک سیٹھ صاحب بھی ملنے آئے ہوئے تھے، وہ سیٹھ صاحب نہیں بیچارے، میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا، سیٹھوں کی بھی اب بڑی قسمیں ہیں۔ جب ایک چھوٹی سی دکان جوتے کی ہوتی ہے تب وہ موچی ہوتا ہے، اور جب وہی آدمی جوتوں کا کارخانہ ڈال لیتا ہے تو سیٹھ ہو جاتا ہے۔ اب اسے موچی، حالانکہ موچی کیا کام کرتا ہے؟ تو اس لیے غلطی موچی کیا جس نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا ہے۔ اس نے یہ کام غلط کیا، کیوں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا؟ رزق حلال کمانے والا تو اللہ رسول کا دوست ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ حجام آیا ہوا تھا حجامت بنانے کے لیے، فاضل بریلوی علیہ رحمہ تشریف فرما تھے، تو سیٹھ صاحب آ گئے تو آ کے کھڑے ہیں، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھیا بیٹھ جاؤ ساتھ، بیٹھ جاؤ ساتھ آپ بھی۔ کہنے لگا جی میں اب حجام کے ساتھ بیٹھوں، یہ اور کرسی نہیں مل سکتی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نہیں، اس لیے کرسی مانگو گے تو دوسری کوئی نہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ ہاں تشریف لے جائیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ بچا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ جب تک یہ معیار پیدا نہیں ہوتا اتنی دیر تک معاشرے کے اندر اخوت نہیں پیدا ہو سکتی، اور برابری کے جب تک تقاضے پورے نہیں ہوتے اتنی دیر تک نفرت، بغض، حسد کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام سے جب کہا کہ ابو جہل نے کہ یہ لوگ اٹھ جائیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، تو محبوب نے فرمایا تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو۔ فرمایا یہ میرے ساتھ ہی رہیں گے، اور تم یہاں کی بات کرتے ہو، میں تو جب جنت میں جاؤں گا تب بھی میرے آگے پیچھے دائیں بائیں غریب لوگ ہی ہوں گے، میں غریبوں کے جھرمٹ میں جنت میں جاؤں گا، غرباء کے جھرمٹ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا میلاد ایک انقلاب کا نام۔ میں تھوڑی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، ایک دو بات میلاد کے حوالے سے اور عرض کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔
ساری زندگی لوگوں نے ہم ہی سے سوال پوچھے، اور اہل سنت نے بالخصوص عوام نے ہمیشہ اپنے آپ کو دفاعی محاذ پہ رکھا ہے کہ ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جی فلانے نے ہم سے سوال پوچھ لیا ہے۔ اب تو بھائی دور گزر گیا ہے، اب تو آپ حضرات کو سوال پوچھنے چاہیے ان لوگوں سے، ابھی جن لوگوں نے تھوڑا عرصہ پہلے کشمیر کے جلوس نکالے، آپ کو پوچھنا چاہیے تھا نا کس حدیث میں آیا ہے، پوچھنا چاہیے تھا نا آپ حضرات۔ ابھی کل جو ملین مارچ پرسوں ہوا کراچی میں، اور سنا ہے آج کل میں لاہور میں بھی ہونے والا ہے، آپ کو بھی اس کی دلیل پوچھنی چاہیے تھی نا لوگوں سے۔ کیا خیال ہے، کشمیر کے نام کا جلوس نکالنا جائز ہے؟ کس صحابی نے نکالا ہے؟ لیکن عجیب فلسفہ ہے نا، آپ لوگوں نے کبھی کسی سے کوئی بات نہیں پوچھی، کبھی کسی سے۔ جو مولانا روز سیرت النبی کے نام پہ جلسہ کرتے ہیں، جہاد کانفرنس کرتے ہیں روزانہ، آئے دن ان کے بڑے پوسٹر پہ نام چھپے ہوتے ہیں، آپ نے کبھی ان سے سوال نہیں پوچھا کہ صاحب آپ بھی تو کچھ پوچھیں نا کسی سے، ان سے سوال پوچھیں۔ اور اب تو یہ جو آسیہ کا کیس جب سے آیا ہے، اب تو مجھے لگتا ہے میلاد سارا سال ہمیں منانا چاہیے، نبی پاک کے تذکرے سارا سال کرنے چاہیے ہمیں۔ میں حکومت کی کیا بات کروں گا، اور میں کیا بات کروں گا ان لوگوں کی جو اقتدار پہ بیٹھے ہیں، مجھے تو عوام کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ میں نے عام آدمیوں کو باتیں کرتے سنا ہے، جی مولوی جذباتی ہو گئے، جی انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عام آدمی جس کو چاہیے تھا جا کے، میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، بڑی دفعہ، کہ جتنا مرضی کو پڑھا لکھا آدمی جہاز میں بیٹھا ہو، پر پائلٹ اسے جہاز چلانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے بھائی تیرا شعبہ نہیں۔ تو جتنے ٹی وی پہ اینکر بیٹھے ہیں ان کو منع کرنا چاہیے کہ دین تمہارا شعبہ، یہاں آپ کسی ایکسپرٹ کو بلائیں، کسی مفتی کو بلائیں، سب کو یہاں بٹھائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ شرعی مسئلہ کیا ہے، اور اس مسئلے کو بھی شریعت کورٹ میں لے کر کے جائیں۔ اور ہمیں دلائل دیے جاتے ہیں کہ ججوں نے قرآن و سنت کے دلائل دیے ہیں، تو پھر جج صاحب کو اپنی تعلیم ہی بتانی پڑے گی کہ کہاں سے درس یاد پڑھا ہے انہوں نے، کس جگہ سے انہوں نے فنون کی تعلیم حاصل کی، انہیں بتانا پڑے۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، ہر آدمی اٹھ کے مذہب پہ بات کرتا ہے، ہر آدمی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں پھر کہتا ہوں، یہ کیس قانون کا نہیں ہے، یہ عالمی دباؤ کا کیس ہے۔ جب ملالہ کو گولیاں لگی تھی تو ایک بچی کو نہیں لگی تھی، 3 بچیوں کو لگی تھی، پتہ ہے آپ کو؟ ایک بچی کا نام کائنات تھا، ایک کا نام غالباً ایمان تھا، 3 بچیوں کو گولیاں لگی تھی۔ تو ملالہ کو کیوں لے گئے، باقی 2 کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ اس لیے کہ ملالہ ان کے کام کی تھی، وہ پہلے بھی مضمون لکھتی تھی، اس نے لکھا ہے کہ مجھے داڑھی سے وحشت ہوتی ہے، اسلام کی تاریخ روشن نہیں تھی۔ اور بھی بہت سارے گستاخان پڑے ہیں جیلوں میں جن کو سزا ہوئی ہے، بہت سارے۔ مسئلہ آسیہ کی نہیں، اس کی کیا اوقات ہے، وہ تو سامنے ایک کردار ہے، اس کے پیچھے عالمی قوتیں ہیں ساری، اس کا سارا خاندان ہالینڈ کے اندر ہے۔ ان کو یہ کل گئی، پرسوں گئی، جب بھی گئی، خدا نہ خواستہ یہ جب بھی گئی، آپ دیکھیں کہ اسے سیمیناروں میں بلایا جائے۔ سلمان رشدی نے کوئی اس نے ٹیلی فون نہیں ایجاد کیا، اس نے کوئی جہاز نہیں بنایا تھا، اس نے نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی کی تھی تو اس کو ملکہ برطانیہ نے سر کا خطاب دیا، اسے اعزاز کے ساتھ نوازا گیا۔ خدا را آپ تو اپنا شعور بیدار رکھیں، آپ بھی پوچھ رہے ہیں، آپ بھی سوال کر رہے ہیں کہ کیس کیا ہے۔ اور ایک بات اور یہاں بڑی ضروری ہے، سمجھ لیں، کہتے ہیں جی معافی مانگ رہی ہے، معاف کر دیں۔ نوجوان بالخصوص کالج یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ لوگ، چونکہ مجھے یہ خبریں مل رہی ہیں کہ اب ٹیچروں کو، پروفیسروں کو بلا کے ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ آپ کالجوں میں یہ والے لیکچر دیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے تھوڑی دیر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک بات بتائیے گا کہ جو قومی مجرم ہو، قومی مجرم نے خزانہ لوٹا ہو یا بغاوت کی ہو قوم کے ساتھ، وہ اگر وزیر اعظم صاحب سے معافی مانگے تو معاف کر دیا جائے گا؟ کیوں؟ معافی تو مانگ رہا ہے، اس لیے کہ یہ لیکن ادھر دیکھیں میری بات، جو قومی مجرم ہوتے ہیں وہ معاف کیے اس لیے کہ وہ قومی مجرم ہے۔ اسلام کے اندر بھی اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کے باغی کی سزا قتل ہے، اور اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، بغیر جنازے کے دفن کیا جائے گا، کیونکہ اس نے بغاوت کی اسلامی حکومت سے۔ تو یہ جو نبی پاک کا بے ادب ہوتا ہے نا، اس کو امت نہیں معاف کر سکتی، یہ امت کا مجرم ہے، قومی مجرم ہے، اسلامی مجرم ہے۔ اس کو اگر معاف کریں گے تو خود نبی پاک ہی معاف کریں گے، امت معاف۔ تو کیوں ان مسائل میں لوگ الجھتے ہیں جن، اور پھر بڑی سادی سی بات ہے، میرے بے ادب کو میں معاف کروں گا، میرا چھوٹا بھائی نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ بے ادبی اس نے میری کی۔ تو ان مسائل میں آپ تو کم از کم اپنے ذہن کو مضبوط رکھیں،
آپ تو اس بات کو سمجھے رحمت للعالمین کانفرنس کرنے لگی ہے گورنمنٹ 2 روزہ، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ رحمت للعالمین کا معنی یہ ہے کہ جو کوئی کچھ جو مرضی کرے اس کو کہنا کچھ نہیں. رحمت للعالمین کا یہ معنی نہیں ہے. میرے محبوب پاک علیہ السلام نے اکرمہ بن ابو جہل کلمہ پڑھنے آیا تو اسے گلے لگایا ہے، لیکن جس نے حضور کی گستاخی کی اس کے بارے میں فرمایا کہ کعبے کے غلاف میں بھی لپٹا ہوا تو پکڑ کے قتل کر دینا. تلوار اٹھانا رحمت کے خلاف. کیوں جڑی بوٹیاں تلف کرنے کی دعائیں آتی ہیں جی؟ جڑی بوٹی نہ کاٹو، یہ تو رحمت کے خلاف ہے. اتنا پیارا پودا اگا ہوا ہے، کیوں اس کو کاٹ رہے ہو؟ تو یہ فلسفہ غلط بیان کیا جا رہا ہے. قوم ٹریک سے اترتی جا رہی ہے اور لوگ عام بالکل جن کو خبر نہیں وہ اس پر بات کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.